وأحسن منك لم تر قط عيني، وأجمل منك لم تلد النساء. خلقت مبرأ من كل عيب، خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین اور ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین اکرام، سورہ ابراہیم آیت نمبر 28۔ آج کے سبق کا سامعین اکرام ایک ہی موضوع ہے، وہ یہ ہے کہ کیا ہم اپنے رب کی نعمتوں کی ناشکری کر رہے ہیں؟ اس کے ساتھ ہی سامعین اکرام آئیے آج کے گزشتہ سبق کی دہرائی کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیاة الدنیا وفی الآخرہ ویضل اللہ الظالمین ویفعل اللہ ما یشاء۔ اللہ ایمان والوں کو اس مضبوط بات کی برکت سے دنیاوی زندگی میں بھی ثابت قدم رکھتا ہے اور آخرت میں بھی، اور اللہ ظالموں کو گمراہ ٹھہرا دیتا ہے، اور اللہ جو چاہتا ہے کر ڈالتا ہے۔ سامعین اکرام، سورہ ابراہیم آیت نمبر 28۔ لفظی ترجمہ پہلے سن لیں۔ الم ترا، کیا تم نے نہیں دیکھا، الی الذین، ان لوگوں کو، بدلوا نعمت اللہ، جنہوں نے بدل دی اللہ کی نعمت کو، کفراً، انکار سے، وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ، اور انہوں نے لا کھڑا کیا اپنی قوم کو، دار البوار، بوار کہتے ہیں گرداب کو، یعنی تباہی کے گھر لا اتارا، جہنم، جو کہ جہنم ہے، یسلونہا، ہمیشہ اس میں رہیں گے، وہ یسلونہا، اس میں پہنچیں گے، وبئس القرار، اور بہت برا ٹھکانہ ہے۔ سامعین اکرام، آج کی آیت گزشتہ آیت کا تسلسل ہے، اور اس میں بہت بنیادی بات اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ الم تر الی الذین بدلوا نعمت اللہ کفرا واحلوا قومہم دار البوار۔ یہ کون لوگ ہیں؟ اول تو یہ ہے، پھر نعمت اللہ تعالیٰ کی کیا ہے، یہ ایک سوال ہے۔ اس میں اللہ کی نعمت کو بدل دیا، کفراً، کفر کے معنی میں آپ کو پہلے بتا دیتا ہوں۔ کفر دو معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ انکار، اللہ یعنی کسی بھی نعمت کا انکار جو ہے وہ تو یعنی کفر جو لفظی معنی ہے نا، سامنے کا لفظی معنی کفر کا، وہ چھپانا ہے۔ کفار زمیندار کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ یعجب الزراع لیغیظ بہم الکفار، یعجب الزراع،
تو یعنی کافر جو ہے زمیندار جو ہے دانے کو چھپا دیتا ہے مٹی میں کفرن. تو ایک معنی یہ ہے، عام معنی جو ہے انکار کے ہیں سامعین کرام، اور اس کا لازمی معنی ناشکری ہے. نعمت کا انکار کرنے والا ناشکرہ ہے. اور یہ بھی میں آپ کو تھوڑا سا بتا دوں کہ کفر کا متضاد جو ہے وہ شکر ہے. کفر کا متضاد کیا ہے؟ شکر. شکر یا تو شکر ہوگا، نہیں تو کفر ہوگا. اگر شکر نہیں ہے تو کفر ہے، کفر نہیں ہے تو شکر ہے. یہ ذرا یاد رکھیں سامعین کرام. اصل میں بات یہ ہے کہ ہم ایسے ماحول میں رہ رہے ہیں سامعین کرام جہاں اندھیرے ہیں، اور دین کی جو اصطلاحات ہیں وہ محدود طریقے پہ سمجھی جاتی ہیں سامعین کرام. یعنی اس کا وہ معنی نہیں لیا جاتا جو کہ لینا چاہیے. تو کفر اب یہ ہے نا کہ یہاں تھوڑا سا بدلوا نعمت اللہ ہے. الم تر الی الذین بدلوا جنہوں نے اللہ کی نعمت کو تبدیل کر دیا کفر میں، یعنی ناشکری میں تبدیل. ہمیشہ نعمت کی ناشکری ہوتی ہے، یا تو نعمت کا شکریہ ادا کرنا ہوتا ہے یا اس کی ناشکری ہوتی ہے. سامعین کرام یہ ذرا ذہن میں رکھیں. اب یعنی یہ بہت اہم آیت ہے. اس کا نتیجہ کیا ہے؟ اس کا نتیجہ جہنم ہے. یعنی اگر نعمت کی ناشکری کی جائے تو جہنم ان کا ٹھکانہ ہے، بئسل بہت برا ٹھکانہ ہے. وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ، اس میں خاص طور پہ سامعین کرام جمع کا صیغہ استعمال کیا گیا ہے کہ انہوں نے اپنی قوم کو تباہی کے گھر میں لا اتارا. سامعین کرام بات یہ ہے کہ شان نزول کی بات کر لیتے ہیں. یعنی جس وقت یہ آیات نازل ہو رہی تھی، یہ سورت جو ہے مکی دور کی ہے، اور ایک کثیر تعداد سامعین کرام انہوں نے یعنی قوم کے بڑوں نے انکار کر دیا. ابو جہل تھا، ابو لہب تھا سامعین کرام، یا ایسے اور سرداران قریش، انہوں نے اصل میں انکار کر دیا. وہ وجوہات اس کی آپ کو معلوم ہے، ضد، ہٹ درمی، انا پرستی، ذاتی انا پرستی اس کی. اچھا، پھر ان کے ساتھ جو ہے وہ ہمیشہ یہ طریقہ ہوتا ہے کہ بڑوں کے پیچھے لوگ جاتے ہیں، یعنی بڑوں کی پیروی کرتے ہیں. جیسے کہ فرعون سامعین کرام، فرعون یقدم قومہ فبئس الورد المورود، یہ اپنی قوم کی پیش قدمی کرے گا، آگے آگے چلے گا اپنی قوم کو، اور وہ تباہی کے گھر جہنم میں ان کو لے جائے گا. دیکھیں فرعون، یعنی یہ تاریخی بات ہے کہ فرعون کی قوم نے انکار کر دیا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات سے، یا ان کو پیغمبر ماننے سے انکار کر دیا تھا. تو اس کی وجہ کیا تھی؟ وہ فرعونیت جو تھی، فرعون جو تھا، اور وہ سرداران قوم جو تھے، انہوں نے اپنی قوم کو یعنی تباہی کے گھر میں لا اتارا. تو اس میں ایک سامعین اکرام ایک بات جو ہے سوچنے کی ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پہ اگر آپ غور کریں کہ المرء علی دین خلیلہ فلینظر من یخال، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، تو اس کو چاہیے کہ یہ دیکھے کہ کس سے وہ دوستی کر رہا ہے. اب ظاہر ہے کہ فرعونی قوم جو تھی تو وہ تو یعنی اپنے سردار یعنی فرعون کا کہنا مانتی تھی، یعنی بتیری ان موسیٰ علیہ السلام نے نشانیاں دکھائیں، لیکن وہ لوگ ایمان نہ لائے. تو پھر یہ ہے کہ وہ آخر کیا ہوا کہ فرعون اپنی قوم کو لے کے غرق ہو گیا بحیر قلزم میں. تو اسی طرح قریش مکہ جو تھے،
یہ کافی تعداد میں تھے اور ان کی اکثریت جو تھی وہ اللہ کے رسول کی بات ماننے سے انکاری تھی. تو کیا ہوا کہ وہ سب جو ہے دوزخ کا ایندھن بنیں گے جنہوں نے انکار کیا تھا. سامعین کرام، تو ایک تو یہ اجتماعی اس میں بات ہو رہی ہے اور یہ بات ذرا نوٹ کر لیں. دوسری بات یہ ہے کہ انفرادی طور پہ بھی ایسا ہو سکتا ہے. یعنی ہم دیکھیں گے نا کہ آپ انفرادی طور پہ کیا طرز عمل اختیار کرتے ہیں. یہاں تو ایک اللہ کی نعمت کی ناشکری کی بات ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ نے ایک نعمت کی اور پھر قوم نے اس کی ناشکری کی تو نتیجے میں وہ جہنم کی مستحق ہو گئی. تو اب میں تھوڑا سا اس پہ بات کرتا ہوں سامعین اکرام کہ نعمت، اللہ تعالیٰ کی نعمت کیا ہے. اللہ تعالیٰ کی وسیع نعمتیں ہیں سامعین اکرام، لیکن کچھ یعنی اتنی نعمتیں ہیں جس کا ہم شمار نہیں کر سکتے. لیکن اللہ تعالیٰ کی جو عظیم الشان نعمت ہے، جو بڑی نعمت ہے انسان پہ، ایک تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو چن لیا ہے اپنی خلافت کے لیے. انی جاعل فی الارض خلیفہ، یعنی اس کو اپنا نائب بنایا ہے سامعین اکرام. یعنی اس میں اتنی استعداد دی ہے، اس کو اتنی استعداد دی ہے کہ یہ اگر کوشش کرے تو اللہ تعالیٰ کا یہ نائب بن سکتا ہے، خلیفہ بن سکتا ہے. آپ کو معلوم ہے کہ انسان کے پاس اللہ تعالیٰ کی خلافت کا منصب ہے، یہ بن سکتا ہے، اللہ تعالیٰ کا خلیفہ بن سکتا ہے، لیکن اگر یہ شکر کرے، اگر ناشکری کرے گا تو پھر یہ جہنم میں جائے گا. یہ بات نوٹ کر لیں. اب اللہ کی ایک نعمت جو ہے وہ تو اللہ تعالیٰ کا وہ فیصلہ ہے کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ. پھر اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات پیدا کی. دیکھیں کتنی تیاریاں کی. ہمارے لیے تو مشکل ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے تو خیر کوئی مشکل نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے کائنات یہ وسیع اور اس کائنات پیدا کی، اور اس کا جو مین فائدہ لینے والا ہے وہ حضرت انسان ہے سامعین اکرام. پھر اللہ تعالیٰ نے روح کو جسم دیا. میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاتا. روح کو جسم دیا، پھر جسم دیا، پھر یہ زندگی کی جو زندگی کے اسباب پیدا کیے سامعین کرام. اس کی بھی میں تفصیل میں نہیں جاتا، ہم سب اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کو جب دنیا میں بھجوایا جسم دے کے، تو پھر کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے اس کو ہدایت سے نوازا اور اس کا ذمہ لے لیا. انسان کو اپنے لیے پیدا کیا، اپنا راستہ بتانا اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمے لے لیا کہ ان علینا للہدیٰ، کہ میرے ذمے ہے ہدایت. تو وہ ہدایت اللہ تعالیٰ نے اپنے، تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمتوں میں سے ہے. انسان کو جسم دیا، دنیا میں بھجوایا، کائنات اس کے لیے بنوائی، یہ ساری نعمتیں ہیں. پھر جب انسان بن گیا، تیار ہو گیا، پہلا انسان جب آ رہا ہے وہ خدا رسیدہ انسان ہے، حضرت آدم علیہ السلام. تو اس کو ہدایت دے کے بھجوایا، اس کو بھی ہدایت دی اور ان کو ہدایت سے نوازا تاکہ وہ اپنی اولاد کو ہدایت دیں. تو ایسا ہی ہوا سامعین کرام. پھر وہ سلسلہ پیغمبران جو ہے وہ چلتا رہا. ابھی ہم اس کا تذکرہ پڑھ چکے ہیں سامعین کرام. تو یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دور آ گیا اور خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے اور قیامت تک کے لیے ان کی نبوت جو ہے وہ قائم ہے. پھر دیکھیں نبی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے. یہ تمام ایسی نعمتیں ہیں کہ اس کے بغیر انسانیت نامکمل ہے سامعین اکرام. تو یہ ساری اللہ تعالیٰ نے اس کے ذمہ داری قبول بھی کی ہے اور اپنے وعدے پورے کیے ہیں. ان علینا للہدیٰ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہدایت میں دوں گا تمہیں. فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، کہ جو میری ہدایات کی پیروی کرے گا تو اس کو نہ کوئی غم ہوگا، نہ کوئی خوف ہوگا، نہ کوئی غم ہوگا. بہرحال یہ ساری نعمتیں ہیں.
اب میں اختصار کے ساتھ سامعین کرام آپ کو یہ مضمون ذرا سمیٹنے کی کوشش کرتا ہوں. بدلو نعمت اللہ پہ میں بات کر رہا ہوں کہ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ انہوں نے اللہ کی نعمت کو بدل دیا، ناشکری کی اس کی، اور نتیجے میں جہنم چلے گئے. تو سچی بات یہ ہے سامعین کرام، اور کہنا پڑ رہا ہے مجھے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا ہمیں احساس نہیں ہے. دیکھیں، نعمت کی شکر گزاری اس وقت ہوتی ہے یا اس کا حق اس وقت ادا کیا جا سکتا ہے جب کہ آپ کو معلوم ہو کہ یہ ایک نعمت ہے اور بہت بڑی نعمت ہے. اگر آپ کو معلوم نہیں ہوگا تو پھر تو آپ یہی ہے کہ اسے ضائع کر دیں گے. مثال کے طور پہ میں عرض کر رہا ہوں، ایک مشین ہے، ملٹیپل مشین ہے، بہت سے گھریلو مشین ہے، بہت سے فائدے ہیں، لیکن اس کی بناوٹ اور اس کے مقاصد یا اس کے طریقے استعمال پر کوئی آگاہ نہیں ہے. جب آگاہ نہیں ہے تو گھر کے لوگ زندگی گزار رہے ہیں اور مشین کو ایک کونے میں ایک سٹور میں رکھا ہوا ہے، بند کا بند رکھا ہوا ہے، بس اس کی تھوڑا سا دھول اور یہ زنگ وغیرہ کا خیال رکھتے ہیں، باقی استعمال میں نہیں ہے. حالانکہ وہ بڑی فائدہ ناک مشین ہے اور اس کے ساتھ ایک بکلیٹ بھی ہے، لیکن نہ گھر والے وہ بکلیٹ دیکھتے ہیں، نہ اس کی افادیت جاننے کی کوشش کرتے ہیں، نہ محسوس کرتے ہیں کہ یار یہ کوئی کارآمد مشین ہوگی. تو پھر کیا ہوتا ہے، وہ فوائد وہ نہیں حاصل کر سکتے اس مشین سے، کیونکہ وہ اس مشین کو جاننے کی کوشش ہی نہیں کر رہے، اس کے طریقے استعمال سے بے خبر ہیں، نہ اس کو یعنی یہ جاننے کی کوشش کر رہے ہیں کہ بھئی اس کا مقصد کیا ہے، اس کے فائدے کیا ہیں اور اس کا طریقہ استعمال کیا ہے. یہ ساری نعمت تو پھر یہ ہے کہ کیا ہوتا ہے، وہ پڑے مشین جو ہے وہ خراب ہو جاتی ہے، زنگ آلود ہو جاتی ہے اور بس زندگی گزر جاتی ہے. تقریباً سامعین کرام یہی وہ ہے. دیکھیں، ہمارے پاس جو مشین ہے یہ انسانی جسم کی، یہ بہت یعنی پاورفل مشین ہے، اور یہ آپ کو فرش سے عرش تک لے جاتی ہے. اور پھر یہ یعنی پھر وہ روح جو ہے جو کہ پہلے اللہ تعالیٰ سے دور تھی، وہ پھر اللہ کے قریب ہو جاتی ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ کا دیدار اور اس کی ملاقات اور اس کی معرفت اور اس کا قرب، یہ سب انسان کو حاصل ہو جاتا ہے. تو ہمارے پاس جو یہ جسمانی مشین ہے سامعین کرام، جو جسم ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یعنی اس اعلیٰ مقام تک پہنچنے کے لیے دیا ہے کہ ہم کوشش کریں. پھر ہمارے ساتھ بکلیٹ بھی ہے جسے ہم چومتے ہیں، کبھی کبھی اس کو چومتے ہیں، احتیاط سے ہم نے اس کو بند کر کے رکھ دیا ہے، نہ اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. پھر نہ دیکھیں، دوسری بات یہ کہ ہم یہ جسمانی جو وجود ہمارے پاس ہے، اس کے اصل مقصد سے ہم بے خبر ہیں، نہ اس مقصد کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں. پھر جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو آئے ہیں، ان سے بھی تعلق کاٹ دیا ہے ہم نے، بالکل یعنی مبالغہ آرائی نہیں ہے. رسول سے تعلق کٹ گیا ہے اتباع کا. پھر اللہ تعالیٰ کی توحید سے ہم بے خبر ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہم نے اور بھی شریک ٹھہرائے ہوئے ہیں. کیا مطلب؟ کہ ہم من چاہی زندگی گزار رہے ہیں. یہ زندگی تو اس لیے تھی کہ آپ اس میں اس کو اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق گزارتے. وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ سورہ نساء، کہ انہوں نے اپنے طرز زندگی کو اللہ کے لیے خالص کر لیا. تو ایسا کچھ بھی نہیں ہو رہا سامعین کرام آج. تو اب یہ ہے نا کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کی نعمت کو ضائع کر رہے ہیں. أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ بَدَّلُوا نِعْمَةَ اللَّهِ كُفْرًا. دیکھیں، جو نعمتیں ہیں بڑی بڑی، ہماری جو زندگی ہے سامعین کرام، بہت بڑی نعمت ہے، یہ دوبارہ نہیں ملنی.
اچھا، زندگی دوبارہ نہیں ملے گی، یہ ایک ہی مرتبہ ہے یہ پروسیس، اس کے بعد ختم ہو گیا، مہلت کا وقت ختم ہو گیا۔ پھر جب زندگی اللہ تعالیٰ دیتا ہے تو ساتھ ہی ہمیں ایک کتابچہ ہے، ایک بکلیٹ ہے، ایک مینول ہے کہ طریقہ استعمال اس جسم کو یا زندگی گزارنے کا طریقہ، جیسے کہ ہم کہتے ہیں نا کہ قرآن ایک مکمل ضابطہ حیات ہے، یہ بالکل استعمال ہوتا ہے ہماری عام لیکن ہم سمجھتے نہیں ہیں۔ تو اس کو یعنی زندگی کو گزارنے کا طریقہ قرآن میں بتا دیا ہے۔ پھر ایک ذات ایسی بھجوائی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو کہ ہمیں عملی نمونہ بتاتی ہے، اس کتاب پر عمل کرنے کا یا زندگی گزارنے کا عملی نمونہ ہمیں بتاتی ہے۔ اور قرآن میں اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے کہ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَلْتَبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، اے لوگو اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو اے حبیب آپ ان سے کہہ دیجئے فَاتَّبِعُونِی، میری پیروی کرو، یحببکم اللہ، اللہ تعالیٰ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا، یعنی رسول کی اطاعت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی توحید یعنی الہ واحد ہم نے اللہ تعالیٰ کو نہیں قرار دیا۔ دوسرے یہ کہ قرآن کا ہم عملی مذاق اڑا رہے ہیں سامنے کرام، اور ایسے بہت سے لوگ ہیں، ان میں پھر درجات ہیں مذاق اڑانے والوں میں، لیکن ہم عام طور پہ جو دیکھتے ہیں وہ لوگ جو قرآن کو چومتے ہیں اور چند مواقع پہ اس کا استعمال کرتے ہیں، وہ میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ تو وہ تو یعنی بس کتاب کو متبرک کتاب سمجھ کے خوبصورت جزدان رحل اور یہ بنا کے اس کو طاق نسیاں میں ہم نے رکھ دیا ہے، اس کا استعمال نہ ہم جاننا چاہتے ہیں، نہ جانتے ہیں، نہ جاننا چاہتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت دیکھیں، اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی بڑی نعمتیں ہیں، اس کو میں اور آپ سمجھنے کی کوشش کریں۔ ایک تو قرآن ہے، بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، اللہ کا کلام ہے سامعین کرام۔ تو اس کو ہم نے اب ضائع کر رہے ہیں۔ دیکھیں، نعمت کا استعمال نہ کرنا یا نعمت کو صحیح مقصد کے یعنی اس سے کام نہ لینا جس مقصد کے لیے وہ ہے، تو یہ نعمت کو ضائع کر دینے کے مترادف ہے، ناشکری کے مترادف ہے، بلکہ ہے ناشکری۔ میں اور آپ ایک عام بات کہہ رہا ہوں، میں اور آپ عام طور پہ یہ ہے سامعین کرام، اور کہنے دیں مجھے کہ ہم لوگ زندگی ضائع کر رہے ہیں۔ آپ دیکھیں نا ہم کن جمیلوں میں پڑ گئے، ہماری ساری توجہ جو ہے دنیا کی زندگی کی طرف ہے، قبلہ اور کعبہ ہمارا دنیا ہے۔ آپ دیکھیں نا، یہ آپ سب اپنے آپ کو ہم دیکھتے ہیں، یہ میرے والدین، یہ میری بیوی، یہ میرا شوہر، یہ میری اولاد، یہ میرا کاروبار، یہ میرا بینک بیلنس، یہ میری گاڑی، اور یہ میرے تعلقات، اور یہ میری کرسی اقتدار، اللہ تعالیٰ نے جس کو جو دیا ہے۔ تو بس اس میں ہم پھنس کے رہ گئے ہیں، اور یہی دنیا جو ہے ہماری خوشی اور غم کا باعث ہے۔ دیکھیں کتنا یعنی ایک رواج پڑ گیا ہے، آپ کے گھر میت ہوتی ہے، ہر شخص جو ہے، میں تو دیکھتا ہوں نا، یہ کوئی صاحب حیثیت شخص چلا جاتا ہے تو وہ اس کا اپنا حجرہ ہوتا ہے، ٹینٹ لگ جاتے ہیں، کرسیاں، سینکڑوں کرسیاں آ جاتی ہیں، سینکڑوں لوگ آتے ہیں، دیگیں چڑھ جاتی ہیں۔ یا پھر شادی، اگر بیٹے کی شادی ہو رہی ہے، یہی پھر خوشی میں یہ سارے کام ہوتے ہیں۔ تو بدلوا نعمت اللہ کفرا، انہوں نے اللہ کی نعمت کو ناشکری سے بدل دیا، اللہ تعالیٰ کی نعمت کو ضائع کر رہے ہیں یہ لوگ۔ اس کا نتیجہ کیا ہے؟ اس کا نتیجہ صرف اور صرف جہنم ہے۔ بس یہ تو سیدھا سادہ سیدھی، یعنی اگر میں صرف ترجمہ بھی کروں اور میری اس تفصیل کو اگر آپ ذہن میں رکھیں تو جہنم کے علاوہ کوئی ٹھکانہ نہیں ہے ان لوگوں کا جو زندگی ضائع کر رہے ہیں۔
اگر میں بالکل صاف استعمال کروں، صاف الفاظ جس میں آپ کو کوئی شک و شبہ نہ رہے، اگر دین کے اعمال کرنے کا یا زندگی گزارنے کا اگر آپ کا کوئی مقصد نہیں ہے، مقصود اللہ نہیں ہے، محبوب اللہ نہیں ہے، معبود اللہ نہیں ہے، اور یہ بات میں ضرور بریکٹ میں عرض کروں گا کہ اگر اللہ تعالی ہمارا مقصود و محبوب نہیں ہے تو ہم اس کی بندگی کر نہیں سکتے۔ یہ ذرا نوٹ کر لیں یہ بات۔ یہ جو بغیر اللہ تعالیٰ کو مقصود بنائے جو کچھ ہم اعمال کر رہے ہیں، یہ جو ہے نا یہ دکھاوا ہے، اس میں کوئی مقصدیت نہیں ہے، یہ غیر اللہ کے لیے ہے، اللہ کے لیے نہیں ہے۔ آپ دیکھیں ہم نمازیں پڑھتے رہتے ہیں، روزے رکھتے رہتے ہیں، زکوٰۃ یہ وہ، بعض لوگ یعنی خیال رکھتے ہیں شریعت کے یہ 5 بنا وغیرہ کا خیال رکھتے ہیں، لیکن ان کی ترجیح جو ہے، یہ الفاظ ذرا غور سے سنو، لیکن یہ سارے کام کرتے ہوئے ان کی ترجیح دنیا ہوتی ہے، آخرت نہیں ہوتی، اور وہ شخص تو کافر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ ابراہیم کی آیت اور 2 اور 3 آپ پڑھ لیں، وَيْلٌ لِّلْكَافِرِينَ الَّذِينَ يَسْتَحِبُّونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ، جو آخرت کے مقابلے میں دنیا سے محبت کرتے ہیں ان کے لیے تباہی ہے، وہ تو کافر ہیں۔ یہ تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے۔ دیکھیں عام یعنی بالکل آسان بات میں کہہ رہا ہوں، اس میں کوئی نہیں، ہم لوگوں نے دنیا کو ترجیح بنا لیا ہے، آخرت اس کے ساتھ ساتھ ہوتی ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ ہمیں آخرت کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ جو ہم روایتی اعمال کر رہے ہیں یہ دکھاوا ہے، یہ آباء و اجداد کے طریقوں کی پیروی ہے، جیسے کہ غلط طرز عمل، غلط رسم و رواج ہم نے آج بنا لیے ہیں اپنے، اسی طرح ایک رواج یہ بھی ہے کہ نماز پڑھو، اذان ہو گئی ہے نماز پڑھو، روزہ رمضان آ گیا ہے روزہ رکھو، زکوٰۃ دو، یہ ایک رواج بن گیا ہے۔ سامنے کرام کوئی دین کی حقیقت سمجھنے کے لیے تیاری نہیں ہے، بس کہتا ہے بس یہ کافی ہے، جو میں کر رہا ہوں یہ کافی ہے، زیادہ ملا بننے کی کوشش نہ کرو۔ جو دین کی یعنی زبان سے تو نہیں کہتے، لیکن ایک کان سے سنا اور دوسرے کان سے نکال دیا، اس کا کیا مطلب ہے کہ وہ سننے کے لیے تیاری نہیں ہے۔ بدلوا نعمت اللہ کفرا، الم ترى، کیا تم نہیں دیکھتے؟ الی الذین بدلوا نعمت اللہ کفرا، سامعین کرام یہ 6 الفاظ ہیں، الم ترى الی الذین، 7 الفاظ ہیں، بدلوا نعمت اللہ کفرا۔ اب اس کا یہ آیت کے ترازو میں اور آپ اپنے آپ کو دیکھیں کہ کیا ایسا ہے، کیا زندگی کو ہم ضائع تو نہیں کر رہے؟ یہ دیکھنے والی چیز ہے، یہ سمجھنے والی چیز ہے۔ تو اس کا نتیجہ کیا ہے؟ اگر زندگی ضائع ہو رہی ہے، اگر مقصود اللہ نہیں بلکہ دنیا ہے اور ہے معاشرے کا، اکثریت کی میں بات کر رہا ہوں، تو اس کا نتیجہ جو ہے جہنم ہے۔ سامعین کرام وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ، سامعین کرام میں تلاوت کرتا ہوں، تھوڑا سا اس میں مضمون رہ گیا، انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو اگلے درس میں اس پہ بات کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الم تر الی الذین بدلوا نعمت اللہ کفرا وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ جہنم یصلونها وَبِئْسَ الْقَرَارُ۔ ترجمہ سنا دیجئے، الم تر الی الذین، کیا تم نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو، بدلوا نعمت اللہ کفرا،
جنہوں نے بدل دیا اللہ تعالیٰ کی نعمت کو انکار سے، وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ، اور اپنی قوم کو تباہی کے گھر میں لا اتارا۔ کون سا ہے؟ جہنم، یصلونہا، وہ اس میں جائیں گے، وبئس القرار، بہت برا ٹھکانہ ہے۔ سامعین اکرام، اب اس آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ بَدَّلُوا نِعْمَةَ اللَّهِ كُفْرًا وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ Have you not seen those who exchanged the blessing of God with blasphemy, and landed their people into the house of perdition? جهنم يصلونها وبئس القرار Hell, they will roast in it. What a miserable settlement. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ انشاءاللہ کل دوبارہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔